بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ممبر بنا دیں؟ فرمایا، بنا دو۔ 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا دیا گیا۔ حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے اور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اس کے قریب سے گزر کر گئے تو صحابہ فرماتے ہیں، وہ اس طرح رویا جس طرح بچہ رویا کرتا ہے۔ اس کا دل تھا جس نے محسوس کیا میں بچھڑ گیا ہوں، اس کی آنکھیں تھیں جس نے آنسو بہائے، اس کا سینہ تھا جہاں سے ہچکیوں کی آواز آئی تھی۔ کھجور کا تنا خشک، لیکن حضور قریب سے گزر گئے نا تو وہ رو پڑا کہ مجھے یہ سعادت ملی تھی۔ تو یہ کیا کیفیت ہوئی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، پر جو ان سے پیار کرے وہ تو جانتے ہیں کون کرتا ہے اور کس کی کیفیت کیا ہے، اس کا بھی انہیں پتہ ہے۔ حضور ممبر سے اٹھے تو صحابہ فرماتے ہیں، جس طرح ماں بچے کو گود میں لے کر چپ کر آتی ہے تو وہ چپ کر جاتا ہے، اس طرح حضور نے اسے سینے سے لگایا اور جب تسلی دی تو وہ چپ کر گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ جملے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ یہ کیفیت ہے رسول کریم کے معجزات کی کہ وہ تنا، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ٹیک لگا دیں، اس کے اندر حس پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا، جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں بیٹھے ہو باہر؟ بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن جن کو بھوک لگی تھی۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے جس کی درخت نے مانی، اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے۔ حضرت علی نے آگے سے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ، اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، آپ کو بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا، مجھے وہ دستی پکڑاؤ۔ تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو پیش کی۔ آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ آپ نے پھر فرمایا، دستی پکڑاؤ۔ اس نے پھر نکال کے آپ کو پیش کیا، آپ نے اس کو نوچ نوچ کر پھر کھایا۔ آپ نے پھر فرمایا، دستی پکڑاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں، اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے کھلاتا رہتا۔ برکتوں کا در بند کر دیا تو نے۔ حضرت علی اگر یوں کہتے، یا رسول اللہ، سردیوں کا زمانہ، کھجوریں کہاں سے آئیں، تو برکتوں کا در بند ہو جاتا۔ حضرت علی ایک دم اٹھے، دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے بے جان درخت سے، اے کھجور، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کھجور پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم، پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر دی، کھاؤ۔ آپ نے بھی کھایا، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی۔ کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے، جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔